گورنمنٹ میں جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کہیں آگے بڑھتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن مختلف بیانات جو آ رہے ہیں وہ اس کو مزید متنازع بنا رہے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو عرفان صدیقی صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پی ٹی آئی کے فیور میں نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب کہتے ہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ جو مذاکرات ہیں اس کے بھی دو یعنی سٹیجز ہیں، ایک وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، فیصلہ یہاں نہیں ہونا جہاں نظر آ رہا ہے، فیصلہ وہیں ہونا جو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ جی بالکل. لہذا باقی سارا یہ میٹنگ کھیلتے رہیں گے، یہ چلتی رہے گی میٹنگ، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کسی دن بھی اچانک آئے گا اور کہیں اور سے آئے گا. یہ میں آج آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. مشکل یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنے لوگوں کو اپنی مرضی سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جہاں ہیومن پیشن کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے وہاں فیملی آ جاتی ہے، چاہے وہ بیگم صاحب ہے چاہے وہ بہنیں ہیں. جہاں لیگل پوائنٹس جو ہیں یعنی عدالت میں کیسز ہیں وہاں وکلا کمیونٹی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. جہاں پر باہر پروپیگنڈا کرنا ہے وہاں پر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے، تو خان صاحب بھی کھل کے کھیل رہے ہیں اپنے سارے سیگمنٹس آف ہز پارٹی. ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا کی کوشش کرتے ہیں اس کو سم اپ کرنے کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مختلف لیڈروں کے بیانات آپ نے کچھ دو سنوا دیے ہیں، کچھ دو ایک میں کوٹ کر دیتا ہوں. شیر عبد المرد کہتے ہیں کہ مذاکرات میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس ہیں. جی اب یہ حکومت کا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ ان کا موسٹ ریلائبل بندہ کہہ رہا ہے، جس کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ موسٹ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. اسی کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہی احتجاج کی ریلیز جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. جی تو ان کا یہ کہنا جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوڈونگ اگر کوئی کر رہا ہے مذاکرات کو تو وہ بانی پی ٹی آئی خود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پٹڑی پر کھڑی ہوئی ہے گاڑی مذاکرات کی، سگنل کے اوپر رکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سگنل آئے گا کہ پھر چل پڑے گی. اچھا، سگنل ابھی تو جواز ہمیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے. آپ نے سنا مروت صاحب اپنے علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تاخیر تھی، اسپیکر صاحب ہمارے چلے گئے تھے باہر ذرا، اب وہ آگے تو ہو جائے گی میٹنگ. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سگنل کی امید ہے، جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹس کیے ہیں دو روز قبل، جس میں دیکھیں ہم اپنی تاریخ کو، ہم اگر اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کی پولیٹیکل کنفرنٹیشن جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو ہمیشہ اشارے کہیں اور سے آتے ہیں. اب میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں، بہت بڑی بڑی موومنٹ اس ملک کے اندر چلی ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی چلی ہیں، چاہے وہ پی این اے موومنٹ تھی، چاہے وہ ایم آر ڈی موومنٹ تھی، چاہے وہ اے آر ڈی موومنٹ تھی، چاہے وہ آئی جے آئی موومنٹ تھی. یہ ساری بہت بڑی موومنٹس ہیں جو نیشنل سکیل کے اوپر چلی، اور الٹیمیٹلی فیصلہ پھر جہاں سے آتا ہے اس کو جس مرضی نام سے آپ پکار لیں، لیکن فیصلے وہیں سے آتے ہیں اور وہی انہی کے اوپر عمل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ عدلیہ جو آج بہت آزاد ہونے کی بات کرتی ہے، اس کا بھی اگر آپ کو میں پس منظر بتانے بیٹھوں تو 3 مارشل لاز جس ملک میں لگے تھے ان تینوں کو انڈیمنٹی دینے میں ایک دفعہ پارلیمنٹ نے رول ادا کیا تھا، اور تینوں دفعہ ہماری جو اعلیٰ جوڈیشری ہے جو اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، انہوں نے آئین کی ریڑھ لگائی تھی، اور اس بری طرح سے لگائی تھی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یونیفارم میں یہ اختیار دیا تھا کہ 3 سال تک آپ جو مرضی ترمیم آئین میں کرنا چاہیں وہ کر لیں، جو دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس لیے میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی مرضی بات چیت مذاکرات اس کے دعوے کر لیں، جتنے مرضی اس کے راؤنڈ کر لیں، فیصلہ الٹیمیٹلی وہیں سے ہونا ہے جو فرنٹ پر نہیں آنا چاہتے. لہذا اس سے پھر ایک جو عجیب نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مذاکرات پس پردہ ہوں یا بظاہر ہوں، یہ ہونے حکومت کے ساتھ ہی ہیں. اچھا، تو میں اس کو پھر ری فارمولیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو کہ مذاکرات جو ہیں حکومت ہی کے ذریعے ہوں گے، کوئی اور کسی سے براہ راست بات نہیں کرے گا. یہ ہے نئی صورتحال. اچھا ٹھیک. دیٹ مینز جو یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ حکومت کی کمیٹی جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے یا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. بخاری صاحب مذاکرات تو حکومت کر رہی ہے، چاہے کسی کی بھی ایما پہ کر رہی ہو. اب حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر بھی کافی زیادہ یہ مذاکرات تاخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو یہ جو مطالبے رکھے ہیں پی ٹی آئی نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کو وہ مطالبے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ تسلیم کر پائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگر آنیسٹلی شیئر کریں
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ویکن ہوئی ہے. اچھا کیوں ویکن ہوئی ہے؟ 2 سال تک ہم نے یہ سنا لیڈرشپ سے بھی، بانی سے بھی، بانی کی فیملی کے لوگوں سے بھی، ان سے مذاکرات کریں گے. یہ جوکرز جو ہیں، یہ جو ڈاکو اور چور ہیں، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، ہم بھی یہیں تھے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک مذاکرات کھیلنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بن گئی. پھر وہ کمیٹی بار بار میڈیا کو بتا رہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. یہ آپ نے سارا منظرنامہ دیکھا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ہم کئی بار اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی، ان دونوں کے اوپر ٹمینڈس پریشرز ہیں. کہیں مقدمات کا پریشرز ہے، کہیں پر آپ کے 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے نہیں ہونا ہے اس کا پریشر ہے، کہیں فیصلوں کا جو چند اہم کیسز ہیں ان کا انتظار ہے. تو بہت سارے اس پریشر کی وجہ سے پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے وہ ویکن ہوئی. دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی ان سے کہا کہ ہم آپ سے بات کسی صورت اور کبھی نہیں کریں گے. اچھا. لہذا مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سارا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس گروی رکھ دیا ہے کہ آپ جب یہ بیہیو کریں، جب یہ ڈھنگ کی گفتگو کریں تو آپ ان کی یہ بات مان کے ان کو یہ ریلیف دے دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آل از آل ارینجڈ. یہ ڈیلے جو ہے یہ بظاہر میرے خیال سے، اگر میں جسارت کروں اور یہ کہوں کہ یہ مل کے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ بہت ساری باتیں بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنی پڑتی ہیں ٹو کیپ دیئر ووٹر اینڈ دیئر ورکر انٹیکٹ. ٹھیک ہے، یہی حال حکومت کا بھی ہے. اچھا. انہیں بھی اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے سامنے کچھ نہ کچھ پوزیشن تو بنانی ہے نا. اس لیے یہ جو گھڑماس ہے نا بیانات کا دونوں طرف سے، یہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو مطمئن رکھنے کے لیے ہے. اچھا بخاری صاحب، جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ بڑے مثبت قسم کے ریمارکس دے رہے تھے مذاکرات کو لے کے. اب عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کمٹمنٹ دی تھی تو ملاقات ہونی چاہیے تھی. تو گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں غیر سے اظہار کر رہی ہے کہ کمٹمنٹ کر کے پھر مس کمٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اتنی ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، کل پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے خود اور حکومت کے نمائندے نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آیا تھا پی ٹی آئی کے بانی سے ملنے کے لیے، کمیٹی کا رکن. سنا نا آپ نے؟ جی. تو ایک عجیب و غریب قسم سے، یعنی عجیب و غریب طریقے سے سبھی کو اور پوری قوم کو ایز اے ہول بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی ٹی آئی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کسی کی جانب سے کوئی کچھ ریمارکس آتے ہیں. اب حکومتی جو کمیٹی ہے یا حکومتی ممبر جو ہیں ان کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب آپ کے سامنے اگزامپل ہیں. تو یہ سچویشن تب بنتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ پی ٹی آئی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی کے پاس اختیارات ہیں، ان کی چاہیے ہوتی ہے یس اور نو. اور اسی طرح سے گورنمنٹ کے معاملے میں بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بھی کسی طرف سے اشارہ ملنے کے قائل ہے کہ ہمیں وہاں سے اشارہ آئے گا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو حکومتی کمیٹی با اختیار ہے؟ اتنی بڑی بات میں نے آپ سے ابتدا میں کی تھی. یہ کمیٹی پہ میں آپ کا ایک ریمارکس چاہ رہی ہوں کہ کمیٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ با اختیار؟ میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چاہے وہ مذاکرات پس پردہ ہیں، یعنی بیک چینلز ہیں، چاہے وہ فرنٹ سے ہو رہے ہیں، بات چیت حکومت کے ساتھ ہی ہونی ہے اور حکومت کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں ہی فیصلہ آئے گا. یہ بھی میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ وہ فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کے بس میں ہو، وہ جہاں سے بھی آنا ہے وہ بھی ان کے پاس گروی پڑا ہوا ہے کہ جب وہ ونک کریں گے، جب پی ٹی آئی بیہیو کرے گی تو وہ فیصلہ آ جائے گا. اچھا بخاری صاحب، اب حامد رضا صاحب نے بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. تو یہ امید کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہ امید ہے کہ ان کی گرفتاری کے اگلے دن سے ڈیٹیں دینی شروع ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کس نے کون سی تاریخ دی تھی. کسی نے کہا 5 مئی کو واپس آ رہے ہیں پچھلے سال، کسی نے کہا تھا وہ اگست میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی نے کہا نومبر میں. تو بس وہ سمجھیں آئے لو. اور ابھی بھی یہ دعویٰ جو ہے اس کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے. اب اس کو 20 جنوری کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کو اپنے جو سپورٹرز ہیں، چاہے وہ ووٹر کی شکل میں ہیں چاہے ورکر کی شکل میں ہیں، ان کی کنزمپشن کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس اعتبار سے بااختیار ضرور ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات حکومت ہی نے کرنے ہیں، اب حکومت کس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، کس کا کہنا مانتی ہے، کس سے کنسلٹ کرتی ہے، یہ میرا خیال ہے حکومت کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے. بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ
بیہیو نہیں کرے گی, ٹھیک, چیلنجز بھی رہیں گے, اور یہ بات چیت جو ہے یہ اسی طرح سے لٹکتی رہے گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یقینی طور پہ چیلنجز کا سامنا آگے پی ٹی آئی کو کرنا پڑے گا. اب سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی گئی ہے, اس پہ اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوئی بڑی پرانی اٹکی ہوئی ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کورٹس کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ شاید ملٹری ٹرائلز پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. اچھا, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 1952 میں پہلی دفعہ فوجی عدالتیں بنی تھی, پھر 2000 کے کسی سال میں پھر اس کو ریویو کر کے امینڈمنٹ کے ذریعے بھی ان کو قائم رکھا گیا تھا. تو ملٹری عدالتیں جو ہیں وہ کسی فوجی افسر کی مرضی سے بنی ہوئی نہیں ہیں, بلکہ آئین پاکستان کے تحت بنی ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے نا ان ملٹری کورٹس کی اور یہاں ٹرائل کی, انہوں نے خود ملٹری کورٹس میں ٹرائل کروائے ہوئے ہیں, اور 108 بندوں کے ٹرائل ہوئے تھے, جس میں میرے خیال 88 یا 82 لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی تھی. تو یہ کل جو چیز آپ کے لیے ٹھیک تھی وہ آج دوسروں کے لیے غلط ہے. یہ میرے لاجک کبھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہوا میں نہیں ہے. دس از ناٹ مارشل لا جس میں جو سمری ٹرائل کیا میجر نے اور بریگیڈیئر نے یا کرنل نے سزا دی ایکسیکیوٹڈ, ایسا نہیں ہے. اس کے 2 سٹیجز باقی ہیں. یہ سزا جب ہوگی اس کے بعد آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تاثر دینا کہ یہ کوئی ڈریکونین لا ہے یا یہ کوئی, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. I'm not in favor of military trials as an individual, but جس کے گھر میں گھس کے آپ اس کا اٹیک کریں گے اس کے لیے پریسیڈنٹ موجود ہے, پہلے بھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا ڈویلٹی کیا ہے کہ اے پی ایس ٹرائل ہو اگر ملٹری کورٹ میں وہ ٹھیک ہے, اور یہ ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ کم ہینیس کرائم ہے کہ آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر جڑ دوڑے. آپ پاکستان کے ملٹری ایئر بیس میں چھوٹا جرم ہے یہ. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر اگر سخت سے سخت سزا آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لائسنس دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس وقت جس کا دل چاہے وہ ان تنصیبات کے اوپر چڑھ دوڑے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ سزا چاہے ملٹری کورٹ سے ہو یا ٹیررسٹ کورٹ سے ہو, سزائیں ڈیٹرنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ حرکت دوبارہ نہ ہو. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے 7 رکنی بینچ نے آج دلائل دیے ہیں اس کیس پر, اور یہ بھی ایک کہا جا رہا تھا کہ بنیادی حقوق کا سویلین عدالتوں میں دفاع نہیں کیا جا سکتا, اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں. تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے بخاری صاحب؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوئی ہیں سویلینز کو, لیکن ابھی تک بہت سارے ابہام جو ہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو یہ سٹیج آئے گی جب سزائیں ہوں گی. جو اصل خطرہ ہے وہ ہے جو ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل ہو رہا ہے, جو کور کمانڈر پشاور بھی تھے, جو کور کمانڈر بہاولپور بھی تھے. اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے, چاہے وہ عدالتی سطح کے اوپر ہے چاہے وہ سیاسی سطح کے اوپر ہے, وہ ہے اس کے آفٹر میچ سے بچنے کے لیے. کیونکہ جو جرم ہے اور جو جرم کی نوعیت ہمیں بتائی گئی ہے فرام آفیشیل کوارٹرز, وہ تو بہت ہینیس ہے, اور اس کی سزا بھی آئیدر اور ہے, اور کچھ نہیں ہے. اچھا. تو چونکہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا جو میگا کرائم ہوتا ہے, جو اتنا سنگین جرم ہوتا ہے, جو غداری کے زمرے میں آتا ہے, اس کی سزائیں بھی ہمیشہ بڑی ڈیٹرنٹ ہوتی ہیں. سنگین اور غداری کے تو اس میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ عدالت کے ریمارکس ہیں, فیصلے نہیں ہیں. بالکل ریمارکس ہیں. تو ریمارکس تو بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے سخت آتے ہیں اور فیصلے بالکل اس کے الٹ آتے ہیں. بالکل. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, بہت زیادہ دیر نہیں ہے. ونس دا ڈیسیجن کمز دین کورٹوں کی پوزیشن کا بھی پتہ لگ جائے گا آپ کو, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل جاری رہنے ہیں یا نہیں رہنے ہیں. اب یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ یہ عدالتیں جو اس وقت ٹرائل کر رہی ہیں ملٹری ٹرائل, یہ ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے, غالباً 7 رکنی بینچ نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے پاس پینڈنگ ٹرائل ہے اس کے فٹافٹ فیصلے کیجیے آپ اور ایکسیکیوٹ کریں. تو کوئی چیز ایز سچ انلیگل نہیں ہوئی ہے.